فرش التراب يضمني وهو غطاء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طہارت کورس کا آج 5واں سبق ہے جس میں ہم استنجا کے احکام پڑھیں گے. گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ جھوٹے پانی کے کیا احکام ہے، یعنی وہ پانی جو تھوڑا ہو اور اس میں سے کسی جاندار نے پی لیا ہو تو پانی جھوٹا کہلاتا ہے، اور اس کی 4 قسمیں ہیں. نمبر 1 پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، جیسے آدمی اور حلال جانوروں کا جھوٹا. نمبر 2 پاک ہے مگر مکروہ، جیسے بلی اور مرغی جیسے گھریلو جانوروں کا جھوٹا. نمبر 3 جس کی پاکی میں شک ہو، جیسے گدھے اور خچر کا جھوٹا. نمبر 4 ناپاک درندوں کا جھوٹا. ان کی تفصیلات کل سبق میں پڑھی ہے. آج کے سبق میں استنجا کے احکامات پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: انما انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم فاذا اتى احدکم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطيب بيمينه وكان يأمر ب3 أحجار وينهى عن الروث والرمة. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسا کہ باپ بیٹے کے لیے ہوتا ہے. چنانچہ میں تمہیں احکامات سکھلاتا ہوں کہ تم میں سے کوئی شخص قضائے حاجت پاخانہ وغیرہ کے لیے جائے تو قبلے کی طرف منہ نہ کرے اور نہ پیٹ کرے اور دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 ڈھیلوں سے استنجا کا حکم فرمایا کرتے تھے اور گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنے کو منع فرماتے تھے. استنجا کا معنی ہے پانی وغیرہ سے پیٹ سے نکلنے والی نجاست کو صاف کرنا. کہ آدمی کھانا کھاتا ہے، پھر پیٹ سے جو نجاست اس کی نکلتی ہے تو ان نجاست اور گندگی کو یعنی پیشاب اور پاخانہ کو صاف کرنے کا نام استنجا ہے. استنجا کے آداب و احکامات کو 3 حصوں میں بیان کرتے ہیں. نمبر 1 کرنے والے کام، نمبر 2 نہ کرنے والے کام، اور نمبر 3 استنجا کے مکروہات. نمبر 1 کرنے والے کام. تو یہ کل 6 ہے. نمبر 1 اتنی دور چلا جائے کہ اس کو کوئی دیکھ نہ سکے اور اس سے نکلنے والی آواز کو کوئی سن نہ سکے اور نہ اس کے فضلات کی بدبو دوسرے شخصوں کو پہنچے. یعنی استنجا کے وقت لوگوں سے دوری اختیار کرنا تاکہ استنجا کی بدبو اور آواز کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو. نمبر 2 قضائے حاجت کے لیے نرم اور نشیب یعنی نچلی جگہ انتخاب کرے تاکہ پیشاب کے چیٹے اس کے بدن اور کپڑوں کو نہ لگے، کیونکہ قبر کا عذاب عموماً پیشاب سے احتیاط نہ کرنے کی بنا پر ہوتا ہے. نمبر 3 بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھے: اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اور جو شخص کسی صحرا میدان یا جنگل میں قضائے حاجت کر رہا ہو تو اس کو یہ دعا صدر کھولنے سے پہلے پڑھنی چاہیے، اور اگر بیت الخلاء میں کر رہا ہو تو بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھے. نمبر 4 بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت پہلے بایاں پاؤں اندر رکھے اور اس سے نکلتے وقت دایاں پاؤں باہر نکالے. نمبر 5 قضائے حاجت اور استنجا کے وقت سر ڈھانپے. نمبر 6 بائیں پیر پر ذرا زور دے کر بیٹھے، اس لیے کہ یہ ہیئت قضائے حاجت میں سہولت کا سبب بنتی ہے. اب دوسرا حصہ کہ استنجا میں نہ کرنے والے کام. یہ کل
3 ہے نمبر 1 کسی سوراخ وغیرہ میں پیشاب نہ کرے، اس لیے کہ ممکن ہے کہ سوراخ سے کوئی کیڑا یا کوئی موذی جانور سانپ بچھو وغیرہ نکل کر اسے تکلیف پہنچا دے۔ نمبر 2 کسی راستے، قبرستان یا مسجد کے قریب ہرگز پیشاب پاخانہ نہ کرے۔ اور نمبر 3 کسی چھاؤں میں بھی پیشاب پاخانہ نہ کرے، اس لیے کہ اس سے چھاؤں میں بیٹھنے والے کو تکلیف ہوگی۔ اور اسی طرح اس جگہ کا بھی یہی حکم ہے جہاں لوگ سردی کے موسم میں دھوپ کے لیے بیٹھتے ہو، گرم ہونے کے لیے بیٹھتے ہو۔ اور نمبر 4 پھلدار درخت کے نیچے پیشاب پاخانہ نہ کرے۔ استنجا کے مکروہات۔ مکروہ کہتے ہیں ناپسندیدہ بات کو، اور مکروہ کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مکروہ تحریمی، نمبر 2 مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تحریمی یعنی ایسا کام جو حرام کے قریب ہو، یعنی حرام تو نہ ہو لیکن حرام کے قریب ہو، اور اس سے بچنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 2 مکروہ تنزیہی، جو حرام کے قریب تو نہ ہو لیکن درست نہ ہو اور پسندیدہ نہ ہو۔ تو استنجا کے مکروہات۔ نمبر 1 قضائے حاجت کے دوران کسی سے بات کرنا مکروہ ہے، البتہ ضرورت یا عذر کی بنا پر درست ہے۔ نمبر 2 استنجا کے دوران قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور زبان سے ذکر کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 3 قبلے کی طرف منہ کر کے یا پیٹ کر کے پیشاب یا پاخانہ کرنا مکروہ تحریمی ہے، خواہ وہ بیت الخلاء میں ہو یا کسی صحرا، جنگل یا میدان میں ہو، تو یہ حرام کے قریب ہے۔ اور نمبر 4 سورج اور چاند کی سمت رخ نہ کرے۔ نمبر 5 ٹھہرے ہوئے پانی جو تھوڑا ہو اس میں پیشاب کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ اور نمبر 6 بہتے پانی یا ایسے ٹھہرے ہوئے پانی میں جو بہت زیادہ ہو پیشاب پاخانہ کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ نمبر 7 غسل خانے میں پیشاب کرنا مکروہ ہے، کیونکہ اکثر وسوسوں کی بیماری، شک و شبہات کی بیماری اسی سے پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 8 کسی نہر، کنویں یا حوض کے قریب پیشاب پاخانہ کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 9 کسی ایسی جگہ بیٹھ کر استنجا کرنا جہاں پر کسی کی نظر پڑنے کا اندیشہ ہو مکروہ ہے۔ نمبر 10 بغیر عذر دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 11 بغیر عذر کے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ ہے۔ جب قضائے حاجت سے فارغ ہو جائے تو پہلے دایاں پاؤں باہر نکالے، پھر یہ دعا پڑھے غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ استنجے کے 3 طریقے ہیں، یعنی پیشاب پاخانہ کے نکلنے کے بعد ان کو صاف کرنے کے، ان سے طہارت حاصل کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1 ڈھیلے اور پانی کو جمع کرنا، یعنی پہلے ڈھیلے سے مخرج یعنی نکلنے کی جگہ کو صاف کرے، اور چھوٹے استنجے یعنی پیشاب کے بعد پیشاب خشک کرنا، پھر پانی سے دھونا، یہ سب سے افضل طریقہ ہے۔ کیونکہ آج کے زمانے میں قوا اور اعصاب کمزور ہے، تقریباً لوگوں کو پیشاب کے قطرات کے نکلنے کی بیماری ہے، لہذا اولاً ڈھیلے کا استعمال یا ٹیشو پیپر کا استعمال یا اچھے طریقے سے استبرا حاصل کرنے کے بعد پانی سے استنجا کرنا چاہیے، کیونکہ پیشاب کی بے احتیاطی کی بنا پر قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ استبرا کے بارے میں بعد میں بیان کیا جائے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ چھوٹے اور بڑے استنجے میں صرف پانی کا استعمال کیا جائے،
یہ فضیلت کا دوسرا درجہ ہے جس کی فضیلت کی طرف قرآن مجید میں اشارہ کیا گیا ہے۔ تیسرا طریقہ، صرف ڈھیلا یا موجودہ زمانے میں ٹیشو پیپر کا استعمال بھی جائز ہے۔ کوئی شخص بیمار ہے، پانی کا استعمال نہیں کر سکتا، یا صاحب فراش مریض ہے جو طبی عملے کی نگہداشت میں ہے۔ صاحب فراش مطلب بستر پر پڑا ہوا بیمار ہے اور جو ڈاکٹروں کی نگرانی میں ہے، یا مریض کو بستر سے الگ کر کے پانی سے چھوٹے بڑے استنجے کی صفائی کرنا ناممکن یا کافی دشوار ہے، یا سفر کی حالت میں پانی دستیاب نہیں۔ ان جیسی صورتوں میں ڈھیلے یا ٹیشو پیپر ٹوائلٹ پیپر سے اچھی طرح صفائی کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں۔ کن چیزوں سے استبرا، ہر وہ تدبیر جو پیشاب کے بعد پیشاب کے قطرات کو نکالنے کے لیے کی جائے جس سے نجاست پوری طرح زائل ہونے کا اطمینان ہو جائے، یہ تدبیر واجب ہے۔ اس تدبیر کو استبرا کہتے ہیں، اور وہ لوگوں کی طبیعت کے اختلاف کے باعث مختلف ہوتی ہے، یعنی لوگوں کی جس طرح طبیعت ہوتی ہے اس کے حساب سے ایسی تدبیر کرنی ہوتی ہے، جیسے کھانسنا یا چند قدم چلنا، ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ پر لپیٹنا اور زور دینا، اور رگوں کو سوتنا وغیرہ۔ گرد دل کا اطمینان مقصود ہے، خواہ کسی طریقے سے ہو۔ جب تک اس اطمینان نہ ہو استبرا واجب ہے۔ جب یقین ہو جائے کہ تمام نجاست جو سوراخ میں تھی نکل گئی تو استنجا ہو گیا۔ اور آج کل یہ استبرا حاصل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آج ہمارے اعصاب اور اعضاء ڈھیلے پڑ چکے ہیں، تو اس وجہ سے محل سے نجاست کے اور پیشاب کے پورے طرح قطرات کے نکلنے کا یقین نہیں ہوتا، تو اس طرح استبرا کر کے یقین کر لیا جائے۔ اور یہ استبرا کے طریقے مرد حضرات کے لیے ہے، عورت کے لیے ہے کہ وہ چھوٹا پیشاب یا چھوٹے استنجا یعنی پیشاب کرنے کے بعد تھوڑی دیر ٹھہری رہے۔ کن چیزوں سے استنجا جائز ہے؟ ہر وہ پاک چیز جس میں نجاست صاف کرنے کی صلاحیت ہو اور وہ قیمتی یا محترم نہ ہو، اس سے استنجا بلا کراہت درست ہے۔ جیسے ڈھیلا، ریت، لکڑی، پرانا کپڑا، چمڑے وغیرہ سے استنجا کرنا اور ٹوائلٹ پیپر سے استنجا بلا کراہت درست ہے۔ کن چیزوں سے استنجا ناجائز ہے؟ نمبر 1، ایسی چیز سے استنجا نہ کرے جو قابل احترام ہو، جیسے کھانے پینے کی چیزیں اور کاغذ وغیرہ، کیونکہ کاغذ علم کا آلہ ہے اور ذریعہ ہے، اس کا ادب بہت ضروری ہے۔ البتہ ٹیشو پیپر سے استنجا کرنا جائز ہے، کیونکہ یہ صرف استنجا کے غرض سے ہی بنایا گیا ہے۔ نمبر 2، کسی بھی قیمتی چیز سے استنجا نہ کرے، جیسے کپڑا وغیرہ، لہذا کوئی کپڑا ایسا ہو جو پہننے کے قابل نہ رہا ہو تو اس سے استنجا کرنا جائز ہے۔ نمبر 3، کسی تکلیف دینے والی چیز سے استنجا نہ کرے، جیسے کنکر، شیشہ، کانچ، پکی اینٹ اور ہڈی وغیرہ، کیونکہ ان چیزوں سے آدمی کے زخمی ہونے کا خطرہ ہے۔ اور ہڈی سے استنجا کے ممنوع یعنی منع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ جنوں کی خوراک ہے۔ اور نمبر 4، کسی بھی ایسی چیز سے استنجا نہ کرے جو صفائی کے بجائے مزید آلودگی اور تلوث کا سبب بن جائے، جیسے کوئلہ، گوبر اور لید وغیرہ۔ یہ بات یاد رہے
کہ ان چیزوں سے استنجا کرنا برا ہے، تاہم کسی نے استنجا کر لیا تو استنجا ہو جائے گا، اور جس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی پاکیزگی کی بنیاد پر نماز صحیح ہو جائیں گی۔